الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی چونکہ بہت عظیم الشان عبادت ہے اور اس میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ جانور مسنون طریقے سے ذبح ہو، وہ طریقہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہو، اسی کے مطابق جو ہے نا وہ جانور کو ذبح کیا جائے تاکہ ثواب کا زیادہ سے زیادہ حصول ہو اور ثواب زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ مسنون طریقے سے جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طریقے سے تیز کر لیں اور جانور ذبح کی جگہ تک آرام، راحت اور سکون کے ساتھ لائیں، گھسیٹ کر نہ لائیں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر زمین پر لٹائیں، اس کے پاؤں باندھ کر زمین پر لٹائیں اور اس کا رخ قبلے کی طرف کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو جانور کا سر شمال کی طرف کریں اور اس کی ٹانگیں دم کی طرف والا حصہ وہ جنوب کی طرف کریں اور جانور کا منہ اور اس کی آنکھیں مغرب کی طرف کریں، قبلہ رخ کریں اس کی، اور خود ذبح کرنے والا وہ بھی قبلہ رخ کھڑا ہو جائے، اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اس کی پشت مشرق کی طرف ہو اور اس کا رخ جانور کے رخ کی طرح قبلے کی طرف ہو، اور اپنے دائیں ہاتھ سے وہ چھری لے کر وہ جانور کے اوپر چلائے۔ ذبح کرنے سے پہلے وہ ذبح کرنے والا یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اور اس کے بعد یہ دعا کہے: اللہم لک ومنک۔ اور اس کے بعد قربانی کرنے والا قربانی کی نیت کرے، اگر اس کے ساتھ اور بھی حصص ہوں اور شرکا ہوں تو سب کی طرف سے وہ قربانی کی نیت کر لے، اور پھر وہ تیز چھری جانور کے گلے اور سینے کی ہڈی کے درمیان وہ چھری چلائے اور زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ جانور کے گلے پر چھری چلائے۔ جانور کے گلے اور سینے کی ہڈی کے درمیان ذبح کرنے کی یہ جگہ ہے، یہاں پر 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک رگ سانس والی رگ، دوسری رگ کھانے اور پینے کی رگ، اور 2 رگیں خون کی ہوتی جس کو شاہ رگ کہتے ہیں۔ یہ 4 رگیں ذبح کے اندر کاٹیں یا ان میں سے کم 3 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے، 3 رگوں کو یا 4 رگوں کو کاٹ کر اس سے جانور حلال ہوگا، وگرنہ اس سے اگر کم رگیں کاٹی جائے تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ذبح میں اگر 4 رگیں یا 3 رگیں کاٹ لی تو جانور حلال ہو گیا اور ذبح مکمل ہو گیا۔ اب مزید چھری آگے تک نہ چلائے، بعض لوگ 4 رگیں کاٹ کر مزید آگے تک چھری چلا کر چھری کو حرام مغز تک پہنچا دیتے ہیں، نرخرے تک اور حرام مغز تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے، یہ جانور کو بلا ضرورت تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنا ہے۔ اس سے حدیث طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ بعض کسائی اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور جانور میں ذبح کرنے میں اتنا زیادہ مبالغہ کر لیتے ہیں کہ 4 رگوں کے علاوہ نرخرے اور حرام مغز تک، بلکہ بعض تو اس کا سر بھی جدا کر لیتے ہیں۔ اس طرح کسائی کو منع کرے، اگر خود ذبح کرے تو خود بھی اس سے جو ہے نا وہ اجتناب کرے۔ اور جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔
اب جو ہے نا یہ قربانی مکمل ہو گئی۔ افضل طریقہ یہ کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہوں تو پھر کسائی وغیرہ سے بھی ذبح کر سکتا ہے، اور عورت بھی جو ہے نا وہ ذبح کر سکتی ہے۔ عورتیں بھی اگر اچھی طریقے سے ذبح کرنا جانتی ہیں تو ذبح کر سکتی ہیں۔ البتہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسائی وغیرہ سے ذبح وہ کرواتی ہیں، اور کسائی چونکہ نامحرم ہوتا ہے تو اس لیے وہاں پر ذبح کی جگہ حاضر نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ان کے لیے حکم یہ کہ وہ